آپ کو لیڈر کہتے ہوئے شرم آتی ہے جو میوات کے نوجوانوں کو ڈی جے پر نچاتے ہیں، میوات کی بیٹیوں کو اسٹیجوں پر نچاتے ہیں، وہ ہمارے لیڈر نہیں ہو سکتے، وہ نچنیے ہیں اور نچنیے ہی رہیں گے، کیونکہ انہوں نے کبھی جو ہے اس بارے میں سوچا نہیں ہے، قوم کے بارے میں غور و فکر انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ مینیفیسٹو جاری نہیں کرتے تو ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں کہ ایسا وقت بھی آنے والا ہے انشاءاللہ، سال لگے 2 سال لگے، آج تو ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ ہمارے پیچھے مینیفیسٹو لے کر آئیں گے اور ہم اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کر اس مینیفیسٹو کو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کا شوشن ہوا ہے، جس لوگوں کو کمزور کیا گیا ہے، کمزور تھے نہیں، الف سین جو آتا ہے طلب کے لیے آتا ہے، کمزور نہیں تھے، کمزور بنا دیے گئے، نالائق نہیں تھے، نالائق بنا دیے گئے، اس کے علاوہ کرمنل نہیں تھے، ان کو مجرم اور کرمنل بنا دیا گیا، جرم کی دنیا میں ان کو جھونک دیا گیا۔ اس سے پہلے کی آیت میں دیکھو، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، سب سے پہلا کام یہ کیا، ذات کے نام پر بانٹ دیا، جس طرح فرعون نے بانٹا وہی کام آج کے نیتا کر رہے ہیں، یہ ہندو ہے، یہ دلت ہے، یہ مسلمان ہے، اور وہاں سے اتر کر اپنے اندر آؤ، یہ کون ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ سلفی ہے، اس کا اعتقاد یہ ہے، یہ چیز ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ سے سوال کرنا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا، اس کے مصداق آپ ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، وہی بات ہے کہ ہمیں جان بوجھ کر جو ہے گورنمنٹ نے، ہمارے نیتاؤں نے کمزور بنا دیا گیا، جرم کی دنیا میں ہم کو جھونک دیا۔ کیا ہمارے اندر اعلیٰ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں؟ میوات کی سرزمین میں جاؤ، آپ کسی بھی گاؤں کے اندر جاؤ، ایسی قوم، ایسے نوجوان جو جاہل رہ کر بھی جو ہے اچھے اچھوں کے جو ہے کٹلو کاٹ دیتے ہیں، کیا ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اس صلاحیت کو غلط رخ دیا، اصل بات تو یہ ہے قابل تھے، ان کو ناقابل ایک مہم کے تحت، ایک پالیسی کے تحت بنایا، اور اس میں سب سے بڑا کردار آپ کے نیتاؤں کا ہے، اور اس سے بھی بڑا کردار آپ کا ہے، میرا ہے، ہم سب کا ہے، کیونکہ ہم ظلم کے خلاف خاموش رہے، ہم نے کبھی قرآن کریم کی روشنی میں اپنی پریشانیوں کا حل تلاش نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت کی قیادت دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سربلندی عطا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سپر پاور بنانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول اور یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہیں، مظلوم کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، لیکن قانون کے مطابق ہم کو کام کرنا ہوگا، ہم کو قرآن اور سنت کی روشنی میں آگے بڑھنا ہوگا، اور جب ہم بڑھیں گے پھر اللہ نے اعلان کر دیا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یہ میری خواہش ہے، ہماری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کو قیادت دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو لیڈرشپ سے نوازنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پہلے کچھ کرنا ہوگا، اور ہم آپ کو ان کی گدیوں کا، جن عہدوں پر یہ بیٹھے ہیں، جس مقام پر یہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں بٹھاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ تو یاد رکھو، آج ہمارے ساتھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ منشور جاری کریں،
یہ مینیفیسٹو جاری کریں. یہ مینیفیسٹو اگر جاری نہیں کرتے تو آپ کی بات کیا رہ جائے گی؟ کہاں آپ منہ دکھائیں گے؟ میں آج اس اسٹیج سے آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ اگر ہم قرآن اور سنت کے بتائے راستے کے مطابق، اور ایک بات اور بتا دوں، قرآن 75% سیاست ہے، 25% زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے اندر عبادت ہے. لیکن ہمیں اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اسے پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اسلام کا جو معاشی نظام اسے پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. ہم بس اب تک فضائل اعمال اور منتخب احادیث سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے. یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے، سب سے بڑی کمزوری ہے. میں کہہ سکتا ہوں یہ میری بھی کمزوری ہے، آپ کی بھی کمزوری ہے. تو آج اگر یہ مینیفیسٹو جاری نہیں کرتے تو ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں کہ ایسا وقت بھی آنے والا ہے انشاءاللہ. سال لگے، 2 سال لگے، آج تو ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ ہمارے پیچھے مینیفیسٹو لے کر آئیں گے اور ہم اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کر اس مینیفیسٹو کو یہ وقت بھی انشاءاللہ آئے گا. وقت ہے کہ سمجھ جاؤ اور میوات کے نوجوانوں کی صحیح رہبری کرو. کیا آپ رہبر ہو سکتے ہیں؟ آپ کو لیڈر کہتے ہوئے شرم آتی ہے جو میوات کے نوجوانوں کو ڈی جے پر نچاتے ہیں، میوات کی بیٹیوں کو اسٹیجوں پر نچاتے ہیں. وہ ہمارے لیڈر نہیں ہو سکتے، وہ نچنیے ہیں اور نچنیے ہی رہیں گے، کیونکہ انہوں نے کبھی جو ہے اس بارے میں سوچا نہیں ہے، قوم کے بارے میں غور و فکر انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی. اور یہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑے لوگ نہیں ہیں، آج جو میں مخاطب ہوں تو مخاطب میں اکیلا ہوں، لیکن میرے مخاطب جو ہیں وہ پوری میوات ہے. یہ پیغام آج یہاں سے جائے گا. ایک امام کئی ہزار لوگوں کی حیثیت رکھتا ہے، کئی ہزار لوگوں میں وہ جب جا کر بولے گا انشاءاللہ میوات کے اندر طوفان آئے گا اور سیاسی انقلاب بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.